السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے الحمدللہ وہ ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کیا ہے؟ ربیع کا مطلب ہوتا ہے اسپرنگ، یعنی کہ جو بسنت آتی ہے، اور اول کا مطلب ہوتا ہے دا فرسٹ اسپرنگ، ٹھیک ہے؟ یہ انگلش میں اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ تو ربیع الاول کیا ہوتا ہے؟ تیسرا مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے۔ جیسے ہم نے بات کی پہلے محرم کی، محرم کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی سفر کی، سفر کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ دوسرا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسلامک کیلنڈر جو کہ لیونار کیلنڈر بھی بولتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اس سے ربیع اول اس کے حساب سے تیسرا مہینہ ہے الحمدللہ۔ اسی لیے ہر اس میں جو ہے جتنے بھی منتھس آئیں گے اس میں آپ یہ والی آیت ضرور پائیں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی کے نزدیک بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں الحمدللہ۔ یہ پہلے سے ہی ہے بہنوں، کب سے؟ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، دنیا اور چاند اور ستارے سب کو بنایا ہے، جس دن سے دنیا بنائی ہے اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ 4 حرمت والے ہیں بہن، 4 حرمت والے ہیں، اور ان 4 حرمت والوں کا نام بھی لیا گیا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث آتی ہے جس میں کہ پہلا ہوتا ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 پیدل پہ آتے ہیں، اور چوتھا کیا ہوا؟ رجب کا نام لیا گیا۔ یہی سیدھا دین ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس کی بات ہے کہ 12 مہینے ہیں جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی کہ مینشن کیا گیا ان کو کہ 4 کون کون سے ہیں، اور یہی سیدھا دین بتایا جا رہا ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ اس والی آیت کا ترجمہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اس میں بس یہ بتانے کے لیے کیونکہ مہینے کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے مہینے کی گنتی، جس میں سے 4 حرمت والوں کو مینشن بھی کیا گیا ہے، ٹھیک۔ الحمدللہ۔ اب ہم اسٹارٹ کریں گے کہ زیادہ تر ربیع الاول کو جو ہے ایک وجہ سے جانا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں لوگ عید میلاد النبی، ٹھیک۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہم جانیں گے کہ بدعت کیا ہوتا ہے اور سنت کیا ہوتا ہے، پھر ہم جان لیں گے کہ جو ہم کرتے ہیں یا جو ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کیا مطلب وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، یا ہم جو کرتے ہیں ہم کس راستے پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کہا کہ یہی سیدھا دین ہے۔ کون سا سیدھا دین ہے؟ کہ 12 مہینے، اور جس میں سے صرف اور صرف 4 جو ہیں کون سے؟ حرمت والے، ان چاروں کو مینشن کیا گیا۔ پھر ان چاروں کو وہ کرنے کے لیے، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے ان چاروں کا نام رجب جو ہے اس کا نام بھی لیا گیا الحمدللہ۔ تو اب ہم پہلے بدعت کے بارے میں بات کریں گے کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے انوویشن، یعنی کہ کسی انوویشن کا مطلب کیا ہوا؟ کسی چیز کو پیدا کرنا۔ پیدا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو بنانا، یعنی کہ کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا پروڈکٹ، ٹھیک ہے؟ یا پھر پرانی چیزوں کو ری ارینجمنٹ کر دینا۔ کیا کر دینا؟ پرانی چیزوں کو ری ارینجمنٹ کر دینا۔ ری ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ گھر میں صوفہ پڑا ہوا تھا ہمارے، اور پھر ادھر سے اٹھا کے ہم نے ادھر رکھ دیا، صوفہ وہی ہے لیکن اس کی جگہ جو ہے چینج ہو گئی، اس کو ری ارینجمنٹ بول دیا۔ ری آرگنائز کیا ہو گیا؟ کہ کوئی بھی جو ہے کوئی چیز کہیں کسی جگہ ہونی تھی، اس کو دوسری جگہ اٹھا کر ہم نے کیا کر دیا؟ آرگنائز کر دیا۔ چیز وہ وہی ہے لیکن ہمیں جہاں جس طریقے سے اچھی لگ رہی ہے ہم اسے اس طریقے سے کر دیتے ہیں۔ مان لیجیے صوفے کا ہی ایگزامپل اس کے اندر بہت اچھا ہے کہ صوفہ جو ہے ایک جگہ رکھا ہوا تھا، اس کی جگہ وہی تھی، اور پھر جس طریقے سے مجھے میری سہولیت کے حساب سے کیا ہوا کہ میں نے اس کو سمجھا کہ یہاں صحیح نہیں ہے، میری سہولیت اس چیز میں ہے، تو میں اسے یہاں پر کیا کر دوں؟ شفٹ کر دیتا ہوں یا پھر ارینج کر دیتی ہوں اس جگہ۔ تو بدعت کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو کوئی نیا طریقہ، یا پھر کوئی نیا آئیڈیا، یا پھر کوئی نئی چیز، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ انوویشن بولتے ہیں۔
अब बिदअत जायज है या नाजायज है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, बिदअत अगर दुनियावी चीज के मामले में देखी जाए तो जायज है, क्योंकि इनोवेशन होते हैं, साइंटिस्ट तरह तरह की क्या बनाते हैं, मेडिकेशंस बनाते हैं, तरह तरह के इलाज ढूंढते हैं, इसी तरीके से हमारी सहूलियत के लिए। अब जैसे कंप्यूटर था, इनोवेशन था, तो हाँ दुनियावी चीजों में जो है बनती है, मतलब दुनियावी चीजों में बिदअत इनोवेशन अलाउड है। लेकिन शरियाई चीजों में कोई भी इनोवेशन, कोई भी रीअरेंजमेंट्स, कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी अपना मेथड लगाना, या कोई भी नया आइडिया लगाना, या कोई भी नया प्रोडक्ट जो है उसके अंदर डालना, ये अलाउड नहीं है बहनों। वो आगे चल के पता चलेगा अलाउड है या नहीं है, उसी से रिलेटेड आयतें भी हैं कुरान की, और उसी से रिलेटेड सुन्नत भी है। तो बिदअत क्या हुआ? बिदअत कोई नई चीज ऐजाद करना, ऐजाद करने को बोलते हैं। और हमें क्या पता चला कि कौन सा वाला जायज है और कौन सा वाला क्या है, नाजायज है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिदअत क्या होता है कि बिदअत की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं बहनों, ठीक? लिमिटेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना दे रहे हैं। एक इंसान के दिमाग में अगर कोई चीज पैदा हो रही है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पर दुनियावी बातों के बारे में कम और दीनी दीन के बारे में जो है ज्यादा बात करेंगे। तो बिदअत, अब मान लीजिए कोई भी बिदअत, शरिया के मामले में जान लीजिए, शरिया के मामले में क्या होता है कि किसी चीज की इब्तिदा होना, है ना, कि और कैसे होती है किसी चीज की इब्तिदा, कि अगर हम मान लीजिए मेरे घर में कोई चीज होती है, और वो मेरी सिर्फ अम्मा ने शुरू की है, और फिर मेरी अम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं आप भी कर लीजिए, क्या होता है, इन्हीं छोटी चीजों से शुरुआत होती है, और देखते ही देखते क्या होते हैं, ये चीजें जो है बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये मैंने आप स्क्रीन पर देखे यहाँ बनाया है, तो ये जो रेड वाला पपेट है यहाँ पर, इसने किसकी शुरुआत की? बिदअत की शुरुआत की, यानी कि किसी नई चीज की। बाकी के जो वाइट है वो लिमिट में है, यानी कि जो पीछे लाइन है, लाइन के पीछे खड़े हैं। और ये लाइन कौन सी हो गई? एग्जाम्पल ले लीजिए, किस चीज की? शरिया की लाइन हो गई। शरिया ने हमें इस चीज से मना किया, तो हम नहीं करेंगे। शरिया में जो चीज, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला वो करना है, जो उन्होंने करते हुए देखा और चुप रहे वो करना है, जो उन्होंने बताया वो करना है। और जिसका तज़किरा किया ही नहीं, उसको, उसकी तो करने की सोचनी भी नहीं है बहन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मान लीजिए ये जो व्हाइट वाले पपेट्स हैं, ये सब क्या है? ये शरिया पर है, और ये जो लाइन है ये लिमिट है। लेकिन बिदअत क्या होती है? उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। अब एक बात बताइए, जब ये रेड वाला पपेट जो है इस लाइन से क्रॉस कर चुका है, यानी कि बिदअत में पड़ चुका है, तो अब ये चाहे दाएं जाए या फिर बाएं जाए, वापस तो ये लौट नहीं सकता, वापस नहीं लौट सकता है। तो क्या है? बिदअत का जो है लिमिटेशन नहीं होती है। तो ऐसे में हम क्या करें? हमारे पास आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि बिदअतों में पड़े हुए होते हैं, या हमें भी को नहीं पता कि कौन सी चीज बिदअत है, क्या है, उसके बारे में ही जानने के लिए आज हम सब जो है यहाँ पर बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिदअत को क्या बताया गया? बिदअत नासूर होता है। नासूर का मतलब क्या हुआ? नेक्रोसिस, यानी कि जब कोई चीज सड़ जाती है। मान लीजिए शुगर का पेशेंट होता है, उसकी उंगलियां जो है सड़ जाती हैं, तो क्या होता है कि डॉक्टर बोलता है कि जहर पूरे हाथ में फैल जाएगा, इससे बेहतर है कि 2 उंगलियां काट कर फेंक दो। तो अब अगर मान लीजिए हम अगर आज जानते हैं कि बिदअत क्या है, हमें पता चला नई चीज है, लेकिन इस्लाम में वो चीज जायज नहीं है, और क्यों जायज नहीं है वो भी बताएंगे, और कितना जो है जायज है वो भी बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बिदअत नहीं, या किस बिदअत नहीं, सुन्नत के बारे में इंशाल्लाह, सुन्नत और बिदअत के का क्या कनेक्शन है, या फिर सुन्नत क्या होती है और ऑपोजिशन होता है या फिर रिलेटेड है एक दूसरे से, वो भी। ठीक। तो क्या है? बिदअत की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई इंसान लिमिट क्रॉस कर चुका है, यानी कि उसने नई चीज बना ही दी है, या नई चीज डाल ही दी है किसी चीज में, तो उसका कोई, अब वो दाएं जाए या बाएं जाए या फिर आगे बढ़े, ठीक है, जहां पर ये चीज आ गई कि क्या हुआ अगर ऐसा कर लिया, या क्या हुआ अगर ऐसा हो गया, और क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो गया, ठीक है, उस करके आप जो है एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अब आप चाहे कुछ भी करें, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या करना है? हमें उन पीछे पपेट्स वालों की तरह रहना है। हमें क्या करना है कि हमें अपने नफ्स पर काबू रखकर बस क्या करना है, लिमिटलेस इंसान नहीं बनना है। हम क्या करें? हम वापस आ जाएं उसी लाइन से, अपने नफ्सों को बचा कर रखना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है वो फैल चुकी हैं, ठीक, और ज्यादातर लोगों को जो है हम समझा भी नहीं पाते हैं। तो इट्स बेटर कि पहले हम अपनी नफ्सों, कुरान भी यही बोलता है कि पहले हम अपने ऊपर क्या करें,
उस चीज़ को वो करें, तो हमें अपनी नफ्सों को रोक कर रखना है। हद है उसके आगे नहीं जा सकते, और वो उनको बता सकते हैं कि वो सुनना नहीं चाहते। जो सुनना नहीं चाहता उसको हम नहीं बता सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन्नत क्या होती है? सुन्नत के बारे में जानेंगे। अभी तक बिदअत के बारे में जाना कि बिदअत क्या होती है, अब सुन्नत के बारे में जानेंगे। सुन्नत जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की या उसे करने के लिए कहा, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जिया, जिस एटीट्यूड के साथ जिया, उसको हम क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। या फिर करने का हुक्म दिया। हर वो चीज़ जो आपने किया, करने का हुक्म दिया, होते हुए देखा और खामोश रहे, उसको क्या बोलते हैं? हम सुन्नत बोलते हैं। जो सुन्नत होती है, सुन्नत कौल बोला, कौली सुन्नत किसको बोला जाता है? जो पहला है, ब्लू कलर में यहाँ दिख रहा है, जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया। ऑल वर्ड्स, काउंसल्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कौली सुन्नत कौन सी हो गई? जो उन्होंने करने का हुक्म दिया कि ये करो, ऐसा करो, ये वाली नमाजें पढ़ो, इस चीज से बाज आ जाओ। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? पहली सुन्नत कौन सी होती है? इसको फिलिया बोलते हैं बेसिकली, ये उसमें है अरबी में। तो हिज एक्शन वर्क्स एंड डेली प्रैक्टिस, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया अपनी जिंदगी में, उसको पहली सुन्नत बोलते हैं। उसके अलावा क्या होती है? तकरीरी सुन्नत होती है। ठीक। तकरीरी सुन्नत क्या होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोई चीज होते हुए देखी, और क्या कहा? कुछ नहीं कहा, चुप रहे। इसका एग्जाम्पल जो आता है वो डफली आता है। डफली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को देखा, बजाय लेकिन आप चुप रहे, तो दैट मीन्स वो हम कर सकते हैं। ठीक। अब इसी तरीके से जो है यहाँ पर बिदत के बारे में, बिदत जो होता है वो सुन्नत का ऑपोजिट ऑपोजिट होता है। लेकिन बिदत किस चीज में? बिदत जो है शरिया के मामले में जो है वो सुन्नत का ऑपोजिट होता है, लेकिन दुनियावी मामले में वो जायज है। अब जायज कैसे पता चला? कि एक बार जो है सहाबा कराम क्या कर रहे थे? अ, पेड़ पर निशान बना रहे थे। कैसे निशान बना रहे थे? कि पेड़ में जो खुरच कर थोड़े से निशान बना दे रहे थे पेड़ों के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये लोग कोई तस्वीर तो नहीं बना रहे हैं, और कोई अकीदा तो इन लोगों ने तैयार नहीं कर लिया है इस चीज पर। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये चीजें मत बनाओ। अब क्या हुआ कि उस साल जो है फसल कम हुई। फसल कम हुई, तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आज इस बार जो है फसल कम हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम जो वो बनाया करते थे उससे जो कीड़े पतंगे होते हैं ना, वो अट्रैक्ट होते थे। क्या होता है कि कीड़ा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाके बैठता है, तो वो कुछ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं। वो क्या करता है कि कुछ थोड़े से, आप सिर्फ आसान भाषा में इस चीज को समझ लीजिए, आसान आसान लफ्जों में, कि वो थोड़े से, मान लीजिए किसी फूल के ऊपर, सरसों के फूल के ऊपर कोई एक मक्खी बैठी, वो जब दूसरी जगह जाकर बैठेगी, तो उस सरसों का थोड़ा सा जो बीच का पार्ट होता है वो जमीन के दूसरी तरफ जो है चला जाता है। और उससे क्या होता है? जहां नहीं भी लगा होता है पेड़, वहां भी पेड़ जो है उगकर आ जाता है। उसको बोलते हैं। ठीक। तो आपने फरमाया कि अच्छा तुम लोग इसलिए करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए रोका क्योंकि उनको लगा कि उनका अकीदा जो है तस्वीर बनाने जैसा है, और ये लकीरें बनाकर कुछ ना कुछ निशानियां बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने रोका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी दुनिया है, इसमें तुम मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन दीन के मामले में नहीं। दीन के मामले में मेरी ही सुनो। क्या कहा? कि इसमें तुम मुझसे बेहतर जानते हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर शरिया लॉ लेकर आए थे। और जो है जिस तरीके से, अब मान लीजिए इनोवेशन हुआ, कोई सी नई गाड़ी हो गई, या फिर मान लीजिए नए नए तरीके के लैपटॉप आ गए, स्क्रीन टच फोन आ गए, फिर इसी तरीके से जो है मिक्सी यूज होने लगी है ना, मिक्सर ग्राइंडर होता है। दीज इनोवेशन आर अलाउड दुनिया। लेकिन शरीयत के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कि अगर ऐसा है तो तुम ये चीज कर सकते हो, क्योंकि वो फसल उगाने के लिए चीज थी, और तुम इस चीज को जो है बेहतर से जानती हो, क्योंकि किसान है वो बेहतर जानेगा ना खेत के बारे में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लेकिन दीन के मामले में नहीं।
ठीक, घर का डिजाइन हो गया, मेडिसिन हो गई, ये सब आप शरीयत, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत को बताने आए थे। तो शरीयत में कोई नई चीज मत इजाद कीजिए। नई चीज क्या हो गई? इनोवेशन। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इनोवेशन है दैट इज अलाउड किस चीज में? आप दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन जो है दीन में कोई किसी तरीके की कोई भी इनोवेशन ना उसमें से निकालना ना उसमें डालना जो है अलाउड नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी अभी देखते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ यही होती है, क्योंकि बिदअत को जो है इंसान क्या करता है, वो नेकी समझ के करता है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई इंसान शराब पीता है और वो जानता है कि उस शराब पीना जो है बुरा है, लेकिन कभी ना कभी वो तौबा कर लेगा, क्योंकि किसी इंसान को अगर पता है कि मैं एक काम बुरा कर रहा हूँ, तो उसे एहसास होगा और वो बुरा कर, वो क्या करेगा? तौबा कर लेगा। इसी तरीके से जो सूदखोर इंसान होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट खाता है, तो उसको पता है कि सूद जो है हराम है, तो वो कभी ना कभी तौबा कर लेगा। लेकिन जो इंसान किसी चीज को दीन समझ के करता है, जैसे कि रबीउल अव्वल के बारे में बहुत सी चीजें आती है। रबीउल अव्वल सिर्फ लोगों को एक ही चीज की वजह से याद होता है, जो कि 12 रबीउल अव्वल होती है, और उसमें जितनी भी चीजें की जाती हैं इनोवेटिव चीजें, वो क्या होता है? उसी चीज की वजह से ज्यादातर मुझे लगता है रबीउल अव्वल याद रहता है। ठीक, तो क्या करता है, अगर किसी चीज को आप दीन समझ के करेंगे, तो जो है वो उस चीज की आप तौबा नहीं करेंगे। और जब इंसान इंसान जब तौबा नहीं करता है, तो क्या होगा कि उसके जो है गुनाह बढ़ते जाते हैं और नेकियां कम होती जाती हैं। यही तो होगा ना, जब तौबा ही नहीं करेंगे किसी बुरे काम का, तो बुरे काम बढ़ते जाएंगे। आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, दीन के मामले में क्या कर रहे हैं? तहस नहस कर दे रहे हैं दीन को, और क्या कर दे रहे हैं? उसके अंदर रीअरेंजमेंट्स कर दे रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं, कोई अपना नया मेथड लगा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी लगा रहे हैं जो कि पहले से थी ही नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बिदअत कर रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? दीन के मामले में इनोवेशन इज नॉट अलाउड। हाँ, अगर आपको दुनिया के मामले में करना है तो आप करें। तो आप तौबा भी नहीं करेंगे कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से और सही तरीके से कर रहा हूँ, और मैं दीन के रास्ते पर चल रहा हूँ। सबसे बुरा काम वही है जिसको आप दीन समझ के करें। मतलब कोई भी बुरा काम जिसको आप दीन समझ कर करें, वो सबसे बड़ा जो है इंसान के लिए खसारा होता है। ठीक है? अब जो है मान लीजिए, अब जैसे बात हो रही है 12 रबीउल अव्वल की, इसमें को ईद मिलादुन नबी बोलते हैं। जबकि मैंने बताया था एक हदीस थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका मैंने यहाँ नंबर मेंशन कर दूंगी चैट बॉक्स में, अगर चाहिए होगा किसी को तो हिज्जा के बारे में जब ये बात हुई थी, जुल हिज्जा वाले में, कि इसके अंदर जब जुल हिज्जा में क्या था, बकरा ईद जब आई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे? यहूदियों के पास गए, और उन्होंने देखा कि वो लोग बहुत खा रहे हैं, एक दिन पी रहे हैं और मना रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम लोग ये क्या करते हो? तो उन्होंने कहा ये हमारी खुशी का दिन है और हम मनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें इस दिन से बेहतर 2 दिन नवाजे हैं, और वो 2 दिन कौन से? ईद उल फित्र और ईद उल जुहा। बस यही 2 चीज़ें हैं, और यही 2 ईद हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या हो गए? अब देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और क्या कहा कि शरीयत के मामले में मेरी मानो, शरीयत के मामले में मेरी सुनो। तो हमने क्या किया, यानी कि इसका मतलब 2 ईद के अलावा कोई और ईद है ही नहीं बहनों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इन सब चीज़ों से बचाए। बिदअत का जो है क्या है, इंसान ना फिर वो माफी मांगेगा, माफी नहीं, जो इंसान तौबा नहीं करता ना उसकी दुआ कबूल होगी, और क्या होगा, जो अच्छे काम है वो भी कम होते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें दीन वाला बनना है। तो क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें 2 दिन बख्शे हैं, इस एक दिन से बेहतर ईद जो तुम बार बार करते हो, और जो फिर कहा ईद उल जुहा और ईद उल फित्र, 2 ईद के नाम दिए। अब मान लीजिए बिदअतें हैं, यहाँ पर रबीउल अव्वल की बात हो रही है, बिदअतें हैं, त्योहार की तरह मनाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हर महीने में एक ना एक त्योहार कर लिए। ज्यादातर हिंदुइज्म कल्चर होता है इस तरीके का, इंडिया में यहाँ पर ज्यादा है। तो उसमें क्या होता है, क्या कर रहे हैं कि हिंदुइज्म कल्चर है हर महीने में एक त्योहार, तो हमारा भी हर महीने में एक त्योहार। ये क्या है कि एडेप्शन है, एडेप्शन, आप जिस मुआशरे में रहते हैं आप उसी की तरह होते चले जाते हैं। हाँ, अच्छा, मार्च में इन लोगों का ये त्योहार, तो हम लोगों का भी एक त्योहार।
اچھا یہ والا تیوہار تو یہ والا تیوہار، کیونکہ انسان کو کمپٹیشن کرنے کا کیا ہو گیا، شوق ہو گیا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے تو ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، شب برات منانے لگے شابان میں شب برات، اور اس کے اندر اچھا آپ لوگ دیپک جلاتے ہیں تو ہم لوگ بھی کیا کریں گے، فائر کریکرز جلائیں گے. تو یہ کیا ہے، یہ ایک دوسرے کی، دوسرا اتنی خوشی منا رہا ہے تو مجھے بھی خوشی منائے، تو کیا کہیں نہ کہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ یہی سیدھا دین ہے، 12 مہینے جس میں سے 4 حرمت والے. ربیع الاول کا کہیں نام ہی نہیں لیا بہن، ربیع الاول کا کہیں نام ہی نہیں لیا. ابھی بتاتے ہیں جس کا نام ہی نہیں لیا اس کے بارے میں کیا ہے، اس کی بات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، the messenger of Allah be upon me, this is the straight path of Allah. ایک بار کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، کہا یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کسی صحابہ کی جو ہے قبر کی مٹی کھودی جا رہی تھی، اور ابھی دفنانے میں وقت تھا، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا بہنوں، کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، اور کیا کیا انہوں نے، سیدھی ٹہنی ایک جو ہے لکیر کی تھی سیدھی، اور دائنی بائنی طرف جو ہے باقی کی لکیر کی تھی. جب دائنی بائنی طرف باقی کی لکیر کی تھی تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو میں نے سیدھی لائن کھینچی ہے، دس از دا اسٹریٹ پاتھ آف اللہ، یہی صراط المستقیم ہے. کیا ہے یہ صراط المستقیم ہے. اور یہ جو دائیں بائیں جا رہی ہیں اسی لائن سے ملتی ہوئی، تو وہاں پر کیا بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب الحمدللہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، تو اگر ہم ایمان لے آئے، اگر ہم ایمان لے آئے تو شیطان اب ہمیں بھٹکا نہیں سکتا. نہیں، شیطان دیکھو، شیطان نے جس کو مشرک کر دیا، جس کو کافر کر دیا، اس کو بھٹکانے میں کیا مزہ ہے. اب وہ جو سیدھا سیدھا چل رہے ہیں ان کو یا تو وہ دائیں مڑے گا یا پھر وہ بائیں مڑے گا. شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو بھٹکانا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم جو ہے لے آئے ایمان، اور اب جو ہے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، لیکن شیطان صراط المستقیم والے انسان کو ہی زیادہ بھٹکاتا ہے. تو اب اسے یہ پتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں تو یہ شراب تو پیئیں گے نہیں، یہ سود تو کھائیں گے نہیں، تو کیوں نہ نیکی کے کام پر ہی ان سے ایسا کام کرا لیا جائے کہ مطلب یہ کیا کریں، صراط المستقیم سے بھٹک جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور جتنے بھی راستے ادھر ادھر اس پہ شیطان، devil is upon it calling it so. ٹھیک ہے، کیا ہے، شیطان اس کے اوپر بیٹھا ہے. تو کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم دیکھو دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں مانگتے ہیں نا، الحمدللہ 5 ٹائم مانگتے ہیں. جو بہنیں تہجد پڑھتی ہیں وہ 6 ٹائم مانگتی ہیں. کتنی باری ہم لوگ دعا مانگتے ہیں. لیکن اہدنا الصراط المستقیم، ایک ہوتا ہے بہنوں ہدایت کی دعا کرنا، ایک ہوتا ہے ہدایت کی جستجو رکھنا، اور ایک ہوتا ہے ہدایت پانے کی کوشش کرنا. تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک انسان روز پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن جو ہے اس کے اعمال کیسے نہیں ہیں، ہدایت پانے والے نہیں ہیں. ایک انسان پانے کی جستجو رکھتا ہے لیکن ہدایت پانے کی کوشش کرنا، جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں، وہی جو ہے ہدایت پانے والا ہے. تو کیا کہا گیا یہاں پر، کیا بات ہوتی، سنت کی بات ہو رہی تھی، اور پھر کہا کہ شیطان کس طریقے سے بہکائے گا. شیطان جو ہے کیا کرے گا، نئے راستے کھوجے گا، ہے نا. سیدھی لائن تھی، سیدھی لائن پرانا طریقہ، سیدھی لائن کیسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ والا طریقہ، لیکن وہ نئے راستے کی طرف، نیا راستہ، انوویشن، نئی چیز، نیا میتھڈ، ہے نا. راستے کو کیا کر دیا، ری آرگنائز کر دیا، راستے میں نیا میتھڈ لے آیا، راستے میں کیا کیا، جو ہے نیا موڑ لے آئے. اس کو کیا بولتے ہیں، انوویشن. کیا ہوا، بدعت. اس نے کیا کر دیا، بدعت لا دی اس چیز پہ. یہاں پر میں نے بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ آیا نہیں ہے. ایک سیدھا راستہ تھا اور اس کے چاروں طرف جو ہے الگ الگ سے وہ بنے ہوئے تھے. اب جو ہے سورہ انعام کی جو ہے یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں بات کی، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور اور راہیں نہ چلو. ٹھیک ہے، یہ
اسی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت بتائی، ٹھیک، کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کریں گی، یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کیا کہا گیا کہ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو ایک سیدھی لائن کھینچی تھی، وہ سیدھا راستہ، اس سے دائیں بائیں جانے والی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کیسی سیدھی لائن ہوگی کہ پیڑ کھڑا ہے، اس سے چاروں طرف جو ہے وہ نکل رہی ہیں برانچز، اس کی ہے نا، ڈالیاں نکل رہی ہیں، شاخائیں نکل رہی ہیں پیڑ کی۔ تو جو پیڑ سیدھا کھڑا ہے جڑ سے، وہ صراط المستقیم، اور جو پیڑ سے ادھر ادھر باقی چیزیں چل رہی ہیں، وہاں کیا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ نیا راستہ، نیا طریقہ اور نئے کس کے ساتھ؟ سازش کے ساتھ ری ارینجمنٹ کر کے آئے گا۔ تو بدعت شریعت میں تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھا طریقہ جو ہے ہمیں اپنانا ہے۔ اب سیدھا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ حشر کی یہ آیت ہے، اس کا ایک جو چھوٹا سا پارٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چھوٹا سا پارٹ ان دا سینس لاسٹ والے، چلو اسٹارٹنگ سے پڑھ دیتے ہیں، لیکن جس پر غور کرنا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کے ہیں، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے تمہارے اغنیاء کا مال نہ جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ تو کون سا سیدھا راستہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا وہ ہے سیدھا راستہ، ٹھیک۔ سنت کون سی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا یا ہوتے ہوئے دیکھا اور چپ رہے، وہ 3 سنتیں ہو گئی۔ سیدھے راستے کی بھی بات ہو گئی کہ 12 مہینے اور یہی سیدھا دین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورہ انعام میں بھی فرمایا اور سورہ حشر میں بھی بتایا گیا کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اب ہمیں جو ہے اپنے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہم بدعت میں تو نہیں، کیا ہم کوئی چیز جو ہے انوویٹ تو نہیں کرتے۔ تو اب ایک اور بات کرتے ہیں یہاں پر، یہ سورہ حجرت کی آیت نمبر 11 ہے۔ پہلے ایک ایک کر کے آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ تینوں کو ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ ہجرت کی آیت نمبر 11 ہے۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے، اس کو لوگ اس طریقے سے لے لیتے ہیں، دیکھو سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے، اور سیدھے راستے میں انوویشن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اور ربیع الاول میں ایک انوویشن ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب کو کنیکٹ کر کے پھر اس چیز کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو کیا ہے کہ مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور پھر کیا کہا کہ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، کہ آپ مسلمان ہیں پھر بھی آپ فاسق کہلائے جائیں گے۔ تو اب لوگوں نے اس چیز سے کیا کہا کہ مرد مرد کا جو ہے مذاق نہیں اڑا سکتا، عورت عورت کا مذاق نہیں اڑا سکتی، لیکن آدمی عورت کا اور عورت آدمی کا تو اڑا سکتا ہے۔ تو کیا کیا؟ ری ارینجمنٹ، کیا ہوا؟ نیا میتھڈ، اپنا طریقہ، کہ صوفہ مجھے یہاں صحیح نہیں لگا تو یہاں اٹھا کر دیا۔ تو اس طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں؟ یہ ہو گئی شریعت میں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس میں اپنا لاجک لگا کر، اس میں اپنا آئیڈیا لگا کر، اس میں اپنا طریقہ لگا کر کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ بدعت کی، یعنی کہ اس کے اندر کیا کیا ہم نے؟ انوویشن کر دی، کہ ٹھیک ہے آدمی آدمی کے لیے لکھا گیا، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے، آدمی آدمی کا مذاق نہ اڑائے، لیکن آدمی عورت کا اور عورت آدمی کا ایسا تو لکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہنوں جس چیز کے بارے میں ذکر ہی نہیں وہ تو کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔
یہ اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ پہلے کے زمانے میں یا آج کے بھی زمانے میں عورت کا آدمی سے پردہ ہے. جب عورت اور آدمی کا ایک ساتھ ہونا ہی ثابت نہیں ہے تو مذاق اڑانے کے لیے منع کیسے؟ پہلی چیز تو وہ لوگ ایک ساتھ ہوں گے ہی نہیں، تو بعد میں کس طریقے سے وہ سامنے آ جائیں گے؟ آدمی آدمی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے تھے، ان کو برے برے نام رکھتے تھے، ایک دوسرے کو تانا دیتے تھے، تو اس لیے یہ آیت آئی. اسی طریقے سے عورت ایک دوسرے کو تانے دیتی تھی، اس لیے یہ آیت آئی. رواج ہی نہیں تھا، رواج کیا ثابت ہی نہیں ہے اسلام سے کہ عورت مرد کے ساتھ بیٹھے اور مرد عورت کے ساتھ بیٹھے، تو اس وجہ سے آئی ہی نہیں وہ اس طریقے سے. لیکن اپنی عقل، اپنا ری ارینجمنٹ، اپنا کیا لگا کر اپنا کیا کر کے اس کو ری موڈیفائی کر کے اور اپنا میتھڈ لگا کر کیا کیا لوگوں نے، عورت آدمی کا مذاق اڑائے، آدمی عورت کا مذاق اڑائے، کیونکہ ایسا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. جتنا جان لیجئے جو کہیں لکھا نہیں ہے اس کو کرنے کی سوچنا بھی نہیں ہے. آپ کیا تھا اس سے پہلے کی صورت کیا تھی؟ اس سے پہلے کی سورہ تھی سورہ حشر، اور کیا کہا؟ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرما لے اسے لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز رہو. ٹھیک ہے، تو جو کرنے کے لیے کہا وہ کرنا ہے، جو کرنے کے لیے روکا اس سے ہمیں رکنا ہے. اور جس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، جس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اس کا تو کرنے کی سوچنی بھی نہیں ہے بہنوں. کیونکہ کیا کہا کہ یہی سیدھا دین ہے. سیدھا دین کون سا؟ میری سنت پر چلنا، یہی میرا طریقہ ہے، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا طریقہ وہ ہے. الحمدللہ. تو اتنا سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے. ربیع الاول میں ایک انوویشن ہے تو انوویشن کے بارے میں بتایا. انوویشن دنیاوی چیزوں کے لیے ہے، شریعت میں جو ہے وہ چیز جائز نہیں ہے. پھر سنت کے بارے میں بتایا کہ سنت کیا ہے. سنت 3 طریقے کی ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کرنے کا حکم دیا، اور جو ہے جو ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ چپ رہے، جس کی ایک ہم نے حدیث بھی دیکھی الحمدللہ. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے انوویٹ کر لیتے ہیں. یہاں پر سورہ ہجرت کی آیت نمبر 11 سے ہم نے جانا. اب سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کی تم پر حرام ہے، سورہ مائدہ کی یہ تھوڑا سا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کی. یہ جو ہے یہ قصہ ہے کب کا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کہاں تھے؟ عرافہ کے میدان میں تھے اور بہت سے صحابہ ان کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا میں نے تم تک اپنا دین پہنچا دیا؟ تو آپ صلی اللہ تو جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. تو کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے جو ہے اسلام پہنچا دیا. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا اور تیرا دین پہنچا دیا، یعنی کہ مکمل کر دیا. ٹھیک، کسی چیز کو پورا کر دیا بہنوں. پورا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اس چیز میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پورا ہو گئی کوئی چیز تو اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو وہ ایکسٹرا لگے گی، کوئی چیز نکالیں گے تو اس کے اندر کمی محسوس ہوگی. تو اس کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مہر لگانے کے لیے یہ والی آیت نازل کی اور کیا کہا؟ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی. یہ 1 2 3 یہاں سے 3rd لائن پڑھیے. آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا. یہ اس دن کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہی کیا ہو گیا؟ دین پورا ہو گیا. اب اس کے اندر نہ کچھ نکالنا، نہ اس کے اندر نیو میتھڈ، نہ اس کے اندر کوئی بھی ارینجمنٹ. کیا کہا؟ دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. پوری یعنی کہ بس پوری، کمپلیٹ. اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو جو بھوک پیاس کی شدت میں سوری کیا کہا کہ کامل کر دیا، اور پھر کیا کہا کہ جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہوں چار ارے بار بار یہی ہو جا رہا ہے. تو بیسیکلی کیا بولا گیا اس کے اندر؟ اس کے اندر بولا گیا
کہ میں نے جو ہے دین تمہارا کامل کر دیا، یعنی کہ دین جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور پورا ہونے کا مطلب یعنی کہ کوئی چیز کمپلیٹ ہو گئی تو اب آپ اس کے اندر نیا میتھڈ ڈال ہی نہیں سکتے۔ ایک میتھڈ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ دوسرا میتھڈ ڈالیں گے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ وہ ایک چیز کا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، اور جب وہ چیز کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بول دی کہ کامل ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور کیا کہا، گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ، کیا کہا، یہ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے اس چیز سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، کسی کیا بولا، بھوک پیاس کی شدت میں بھی اس چیز سے نہیں ہٹنا، اس پر پورا رہنا ہے۔ تو ابھی ہم نے کیا دیکھا، سنت کیا ہوتی ہے، دین کیسے پورا ہوا، یعنی کہ پورا ہو چکا ہے۔ کوئی چیز اگر پوری ہو چکی ہے تو اس کے اندر رینوویشن کرنا، اس کے اندر ری ارینجمنٹ کرنا، اور سیدھا دین بھی بتا دیا گیا کہ یہی سیدھا دین ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس چیز سے جو ہے آپ بہک سکتے ہیں، وہ بھی بتایا گیا، الحمدللہ۔ تو کیا کہا یہاں پر کہ میں نے جو ہے دین جو ہے کامل کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگائی اس چیز پر۔ اب جب کوئی چیز پوری ہو گئی، اس کے اندر جو ہے کیا کرنا ہے، کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیے، اسلام ہے لیفٹ سائڈ میں، اسلام ایک سرکل کی طرح یہاں پر ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ اب آپ اس کے اوپر لائن مار کر اگر اس کو ڈبہ بنا دے، چوکوٹا جس کو بولتے ہیں، یا پھر اس کو کیا بولتے ہیں، اسکوائر بولتے ہیں، تو اگر آپ یہ بنا دے تو کیا یہ اسلام ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا کیا، ری ارینج کر دیا۔ کیا یہ وہ چیز ہے جو آپ لیفٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں۔ تو یا پھر آپ نے کیا کیا، اس کو ٹرائنگل بنا دیا، تربوج، ہے نا؟ تو کیا یہ وہ چیز ہے جو پہلے تھی؟ نہیں۔ اگر آپ نے کیا کیا، کسی بھی چیز کو ری ارینج کر کے وہ بنا دیا تو وہ اسلام نہیں ہے بہنوں، کیونکہ اسلام ہم نے جانیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ، وہ صراط المستقیم کامل بھی ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی چیز کا آنا اور جانا جو ہے وہ نہیں ہے جائز، اور شریعہ میں بتایا گیا کہ انوویشن از ناٹ الاؤڈ ان شریعہ، دین کے معاملے میں جو ہے انوویشن الاؤڈ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور اب جانیں گے کہ سنہ کے بارے میں پتہ کر لیا، اور بدعت کے بارے میں پتہ کر لیا، اور بدعت جو ہوتا ہے دین کے معاملے میں سنہ کا الٹا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک راستہ تھا صراط المستقیم، کیا ہوتا ہے، سنت کا الٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو کیا ہم اپنی زندگی میں بدعت تو نہیں کر رہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مان لیجیے ایگزامپل ہے، ایگزامپل لے لیجیے نماز کا، اول وقت نماز پڑھنے آئیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اول وقت، اور عشاء کے لیے کہا گیا کہ تھوڑا لیٹ پڑھیں تو بہتر ہے۔ ساری نمازیں کیا ہوتی ہیں ہماری، دیر سے ہوتی ہیں۔ کب پڑھ رہے ہیں، فجر بھاگ بھاگ کے پڑھ رہے ہیں، ظہر کیا پڑھ رہے ہیں، ظہر جو ہے جو 2:30 بجے پڑھ رہے ہیں، 3 بجے پڑھ رہے ہیں، عصر جو ہے عصر کا ٹائم بھی ایسی ہو رہا ہے کہ 20 منٹ پہلے مغرب کے پڑھ رہے ہیں، اور مغرب کا تو چلو ہاں جو ہے برابر ہو جاتا ہے، لیکن عشاء جس چیز کو لیٹ پڑھنے کے لیے کہا گیا، کیا کر رہے ہیں، اس کا اپوزٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا کر رہے ہیں ہم، اس کا الٹا کر رہے ہیں، اپوزیشن۔ جب ہم اپوزیشن کر رہے ہیں تو ہم صراط المستقیم پر کیسے ہو گئے؟ اور صراط المستقیم کا طریقہ کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کیا کہا، جو ہوتے ہوئے دیکھا اور چپ رہے، وہ ہمیں کرنا ہے، وہی ہے، اور انوویشن جو ہے الاؤڈ نہیں ہے۔ کہا جاتا ایک حدیث ہے یہ، کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ہر گمراہی کی جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر ایک اور اگزامپل لیجیے، داڑھی رکھو لیکن مونچھوں کو تراشو، لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن مونچھوں کو نہیں تراشتے، پھر سے کیا کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں ہم۔ اور ابھی پتہ چلے گا جب جو دین کی مخالفت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، دین کی مخالفت کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ایک آیت آئے گی، ٹھیک۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیوں ہمارے اوپر آفتیں آتی ہیں، کیوں ہماری جنریشن کا ایسا ہو رہا ہے۔ جب درد اور تکلیف والا لیکچر ہوا تھا تو اس کے اندر جو پہلی آفتیں آئی تھی یا پہلی تکلیفیں جو بتائی تھی، جو پہلا طریقہ تھا سفرنگ کا، وہ کیا تھا کہ اپنی لاپرواہی، اپنی کیئرلیسنس اور اپنے نیگلیجنس کی وجہ سے آتا ہے، یعنی کہ ہم نے
مخالفت کی کسی چیز کی، کس کی مخالفت کی؟ دین کی مخالفت کی، تو جتنی آفتیں آ رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے۔ بدعت کی کس کے اندر؟ سنت کا اپوزٹ کیا ہم نے، جو کہا گیا اس کو کر ہی نہیں رہے، جو نہیں کہا گیا اس کو کر رہے، جس چیز کو منع کیا گیا وہ چیز کر رہے، اور جس چیز کا تذکرہ نہیں اس چیز کو تو ہم نے کیا کیا؟ زندگی ہی بنا لی اس کی۔ تو بہنوں کہاں جائے گی جنریشن؟ کیوں نہیں آئیں گی آفتیں؟ جو پہلا تھا سفرنگ کا، جتنی بہنوں نے لیا ہوگا یہاں پر، یہ تھا کہ جو پہلی سفرنگ ہوتی ہے وہ آتی ہے اپنی وجہ سے، انسان اپنی نفس کی وجہ سے بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے دھیان نہیں دیتا۔ اور کیا کہا کہ صراط المستقیم ہے، کسی اور راستے کو نہ پکڑ لینا۔ صراط المستقیم میرا طریقہ، سنت طریقہ، قرآن کا طریقہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بتایا وہ والا طریقہ۔ تو جب اس طریقے کو نہیں پکڑا تو ہم نے کیا کیا؟ دائنی اور بائنی والی جو راستے تھے اس کو پکڑ لیا، اور وہاں جو ہے شیطان نے بہکا دیا ہم کو۔ تو کیا ہے؟ ہم نے مخالفت کی، مخالفت کی یعنی کہ نیگلیجنس کیا، اس کو نکارا، اس کے مخالف رہے، اور اس سے الگ جا کر کوئی اور چیز کی۔ عید کے لیے بھی بتایا گیا کہ تم کو دو بہتر دین دیے گئے، اس کے علاوہ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دن بھی منا رہے ہیں، اس دن بھی منا رہے ہیں، ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ منا ہی رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ دین کے خلاف جا کر جو ہے چیزیں جو ہے ہم بنا رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو کیا ہے؟ بدعت جو ہے اگر آپ شریعہ لاء میں کرتے ہیں تو کیا ہے؟ دین کا اپوزٹ ہے، اور مخالفت جو ہے نہیں آئی ہے، مخالفت دین کی نہیں آئی ہے۔ کیونکہ ہمارا راستہ، ہم تو دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو صراط المستقیم پر چلائے، سیدھے راستے پر، اور اب ہم کو پتہ بھی چل گیا سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں۔ بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جو ربیع الاول کے اندر، لیکن بدعت اور ساری بھی چیزیں ہیں۔ ربیع الاول کے اندر عید میلاد النبی، اس کی بات کریں گے۔ مقصد کیا ہے بیسیکلی بدعت کا؟ کہ کم وقت میں زیادہ کام۔ آپ دیکھ لیجئے انوویشن، کوئی سی اب دنیاوی انوویشن دیکھ لیجئے، کہ پہلے لوگوں کو پیسنے کے لیے ٹائم لگتا تھا، ٹائم لگتا تھا، ہے نا؟ تو ٹائم لگتا تھا، تو ابھی مکسر گرائنڈر آ گیا تو کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، ایزیلی بس گھمایا اور مسالہ جو ہے پس جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ گرائنڈ ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہ دنیا کے معاملے میں یہ جائز ہے، لیکن بدعت آپ نے کیا کیا؟ لوگوں نے دین کے معاملے میں کم وقت میں زیادہ کام سمجھ لیا، کم وقت میں کم اعمال میں زیادہ نیکیاں، کم وقت میں کیا؟ جنت۔ یہ کلمہ پڑھ لیا تو یہ گناہ معاف، یہ والا دن منا لیا تو اتنے سال کے گناہ معاف، اس رات جاگ لیے تو یہ نماز پڑھ کر 80 بار درود پڑھ لیا تو یہ ہو جائے گا 250 سال کے گناہ معاف۔ اور کیا لگتا ہے 250 سال تو میں نے جینا بھی نہیں ہے، 60 سال میں ہی ہو سکتا ہے ہو جاؤں، پھر کیا کیا؟ معاف، معافی ہو جائے گا۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا جنت پانا، اگر اتنا ہی ہوتا تو آپ جو صحابہ تھے، صحابہ اپنا گھر دیے، صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنے جان دی، مال دی، سب کچھ دے دیا، ٹائم دیا، ہر چیز قربان کر دی۔ جنت ملنا آسان نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے کم وقت میں جنت کمائی، جو شہید ہو گئے، ان کو بول سکتے ہیں کہ کم وقت میں، جو چھوٹی عمر میں شہید ہو گئے، کوئی لڑائی تھی اس میں شہید ہو گئے، جان دے دی، ان کا بولا جا سکتا ہے کہ کم وقت میں۔ بیسیکلی انوویشن اگر دنیا کے طریقے سے دیکھا جائے تو کم وقت میں زیادہ کام، اور اگر شریعہ کے حساب سے آج کل دیکھا جائے تو کم اعمال میں زیادہ نیکی۔ ہر قدم قدم پر کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے آزادیاں مل جا رہی ہیں کہ آپ یہ کر لیجئے یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ حدیث میں ربیع الاول کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا، حدیث میں ہوتا، یعنی کہ سنت، حدیث سنت طریقے سے نکلی، ٹھیک، اور پھر حدیثوں کو جو ہے کیا کیا گیا؟ حدیث ان سے قرآن کی تفسیر سے بھی نکلی، تو ربیع الاول کی کوئی فضیلت ہی نہیں، کیونکہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن مہینوں کا ذکر کیا؟ 12 مہینوں کا، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے بتائے، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، صرف ان کا نام لیا۔ ہاں رمضان کی فضیلت بتائی، لیکن کیا کبھی ربیع الاول کہیں سنا ہے؟ ربیع الاول کی کوئی جو ہے فضیلت آئی کہ اس کے یہ مسئلے مسائل ہیں اور اس میں ایسا کیا جائے گا؟ تو ہاں رمضان کا ہے، رمضان کے جو ہے آخری عشرے کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 12 مہینے ہیں، جس مہینے کو چاہے اپنے فضل سے کیا کرتا ہے؟ احمد دیتا ہے۔
حدیث میں ربیع الاول کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. سفر کا جو لوگوں نے بنا لیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے ایک حدیث بیان کی گئی. سفر جو ہے سفر سے شروع ہوا اور لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا تو اس کے لیے ایک حدیث بیان کی گئی کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں. الحمدللہ. دیکھیے جنت سب کو چاہیے اس کے لیے، لیکن بہت سارے امان، بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. صحابہ کو دیکھیے پوری زندگی فرض پر، اعمال پر، کس پر، سنتوں پر بتا دی اور اس کے بعد بھی گھبراتے رہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بنا تو کوئی نہیں جا سکتا. الحمدللہ. اب جو ہے دو چیزوں سے توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے جو کہ شرک ہے اور بدعت ہے، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. اب لوگ کیا کرتے جب لمٹ لیس ہو گئے، لمٹ لیس ہو کر کیا کہا لوگوں نے کہ بدعت کو بھی کیا کر دیا، دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک کو بول دیا بدعت حسنہ اور ایک کو بول دیا بدعت سیاہ. ٹھیک ہے، بدعت سیاہ. حسنہ یعنی کہ نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا. ربیع الاول کے میں جو آتا ہے عید میلاد النبی پر کہ نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا جو ہے کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ مطلب اگر میں کسی بھی بہانے سے نیک کام کروں تو کیا وہ بہتر نہیں؟ مطلب میں صرف درود ہی تو پڑھ رہی ہوں تو کیا درود پڑھنا بہتر نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بدعت حسنہ جو ہے سیاح ایسی کوئی چیز نہیں. ہر بدعت کیا کہا، ہر بدعت جو ہے گمراہی کی اور لے جاتی ہے. ہر بدعت بولا، ہر بدعت. اب وہاں پر نہ بدعت حسنہ ہے نہ بدعت سیاح، نہ کوئی اچھی چیز ہے. تو آپ ایک چیز مانیے، میں کہوں گی کہ یہ چیز بری ہے. اب بری چیز میں بھی اچھی ہوتی ہے اور بری ہوتی ہے؟ نہیں نا، برا تو برا ہی ہوتا ہے. ایول از ایول، ڈیول از ڈیول. اب میں شیطان میں نہیں بول سکتی کہ شیطان کا 50% پارٹ اچھا ہے اور شیطان کا 50% پارٹ جو ہے وہ برا ہے. شیطان بھٹکاتا ہے تو صرف اور صرف بھٹکاتا ہے. اب کچھ لوگ بول دیں گے کہ قرآن میں جو ہے مطلب اچھی بدعت کے بارے میں جو ہے بولا گیا. ٹھیک ہے، بدیع السماواتی بالارض، یہ قرآن کا ہے. بدی یعنی کہ بدع یعنی کہ اللہ کے نام سے ہی جو ہے، تو مطلب اللہ کا جو ہے نام سے یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ بدعت تو پھر جائز ہو گئی. بدی کا مطلب ہوتا ہے بنانا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماواتی یعنی کہ آسمان بنایا اور کیا بنایا، ارض، زمین بنائی. تو یہ بدی نیا چیز نا، کوئی چیز کو بنانا، کس چیز کو، تو بدی یہاں پر یوز ہوا کس چیز کے لیے، انوویشن کے لیے. الحمدللہ. اسی طریقے سے حدیث میں ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں. الحمدللہ یہ ہم بتا چکے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، whoever innovates something in this matter of ours یعنی کہ اسلام میں جو بھی کوئی کیا کرتا ہے، انوویشن کرتا ہے یا نیا طریقہ یا نیا میتھڈ یا کوئی بھی لے کر آتا ہے، that is not part of it will have it rejected. کیا ہے ریجیکٹڈ؟ کون ہوا؟ مردود تھا نا ریجیکٹڈ. تو کیا ہے اس کو میں پڑھ کے بتاتی ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی اگر اسلام میں دین کے معاملے میں ایسا کام کرے جس کا نہ تو حکم دیا گیا ہو، ایسی چیز شامل کرے جو دین میں نہ ہو، نہ تھی، تو اللہ جو ہے قیامت کے روز اسے مردود کی طرح اٹھائے گا. مردود ریجیکٹڈ ہے نا اسلام سے، مردود کی طرح اٹھائے گا. تو کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، بدعتوں سے بچنا ہے بیسیکلی. اس مہینے میں بھی ایک بدعت ہوتی ہے، عید میلاد النبی ہوتا ہے. جب بتا دیا کہ دو ہی عید ہیں تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں بہنوں. جس چیز کو کہا وہ کرنا، جس چیز کو روکا وہ نہیں کرنا، اور جس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں اس کو تو کرنے کا سوچنا بھی نہیں. ٹھیک. اب یہ ہے کہ کر لیا تو کیا ہو گیا، کر لیا تو کیا ہو گیا، اور کر لیا تو کیا چلا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے لیے کیا کریں گے، ثواب ہی دیں گے. اگر میں 2 رکعت نماز نفل جو ہے زیادہ پڑھ لوں تو کیا کریں، کیا ہوگا، ثواب ہی ملے گا. تو اب پہلے ہم یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں ابن ماجہ کی. ٹھیک، ابن ماجہ میں ہے. ٹھیک. اور یہ امام ملک رحمت اللہ علیہ نے جو ہے بہت خوبصورتی سے اس چیز کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کیا کیا، کبھی بھی عید کی نماز سے پہلے جو ہے کوئی 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے تھے. لیکن جب وہ گھر پر آ جاتے تھے تب وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. اب یہ ایک جو ہے امام ملک رحمت اللہ عنہ کا جو ہے واقعہ ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ میں عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں.
تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ سنت سے ثابت نہیں. انہوں نے یہ سنت سامنے رکھی ابن ماجہ کی، ہے نا، کہ سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، پھر جب عید کی نماز ہو گئی اس کے بعد جا کر نفل پڑھتے تھے. تو ان کا یہ تو اس نے کہا کہ کیا ہو گیا اگر کر لیا تو، اچھا کام ہی تو کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا تو کیا میں اس میں سورہ فاتحہ 2 بار سورہ فاتحہ پڑھوں گا، پھر درود شریف بھی ہو جائے گا اس کے اندر، ہے نا. یہی تو ہوتا ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بدعت کی شروعات ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم کیا، اگر ہم تو اب دیکھیے وہ اس چیز کو ریلیٹ کیجئے کہ شیطان نے جس کو مشرک کر دیا، جس کو اس نے کافر کر دیا، اس کو وہ نہیں بہکائے گا. آپ اس سیدھے راستے پر چل رہے تو وہ آپ کو دائیں یا بائیں موڑنے کی کوشش کرے گا. اس سیدھی لکیر پر آپ چل رہے ہو، وہ دائیں اور بائیں موڑنے کی کوشش کرے گا. تو کیا ہوگا، تو کیا ہو گیا اگر کر لیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کر لیتا ہوں تو میں آیت الکرسی زیادہ پڑھوں گا اور یہ کروں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی تو ہے جو سورہ فاتحہ ہے، تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، اگر ایسا ہے تو میں پڑھ تو سکتا ہوں نا. اور تو جب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ایسا، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ راستہ جو ہے صحیح ہے، تو پھر کیا فرمایا، پھر جو ہے امام ملک رحمت اللہ علیہ نے جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 63 سامنے رکھی. کہا کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپ کے نکل جاتے ہیں کس چیز کی آڑ لے کر. سوچیے کیا کہا کہ کسی چیز کی آڑ لے کر، یعنی کہ کس چیز کی آڑ لی جا رہی ہے کہ تو کیا ہوا اگر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں گا، اللہ کی عبادت ہی تو، اس چیز کی آڑ لی، دین کی آڑ لی جا رہی ہے بہنوں، انوویشن کے لیے دین کی آڑ لی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ میں پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک، تو پھر انہوں نے یہ آیت ان کے سامنے رکھی، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں. سوچئے بہنوں، یہ تو قرآن کی آیت ہے. چلیے حدیث، ایک بار کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں حدیث نہیں تو قرآن کیا ہے، لیکن قرآن کوئی نہیں بدل سکتا. تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے. فتنہ یعنی کہ کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ، ہارڈ شپ ہوتی ہے. ٹھیک، یا ان پر دردناک عذاب پڑے. اور جب یہ سنا اس شخص نے تو پھر وہ چپ ہو گیا بہن، تو پھر وہ چپ ہو گیا. یعنی کہ وہ لوگ جو ہمارے رسول کی مخالفت کریں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تو انہیں کیا ہے، ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ کہیں اللہ ان پر کوئی مصیبت نہ ڈال دے، کوئی فتنہ نہ ڈال دے، یا کسی فتنے میں کیا کرے، ان کو جو ہے مروث نہ کر دے. اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اب کیا کیا ہم بولتے ہیں نا کہ کیا ہو جائے گا اگر اس رات جاگ کر عبادت کر لیں گے، تو نیت تو عبادتوں والی ہے، تو کیا کیا ہم نے آڑ لے لی. اور یہاں کہا بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر. آڑ لے لی کس چیز کی، عبادت کی ہم لوگوں نے. آپ مخالفت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، کیا ہے، فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو جو بولتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ اگر جو ہے ہم نے کیا کیا، اس کی نیت سے کر لیا، عبادت کی نیت سے کر لیا، اس چیز کی نیت سے کر لیا، تو کیا کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا کہ فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں. یا ان پر دردناک عذاب پڑے. کیا ہوگا، دردناک عذاب پڑے. جو ہوتا ہے نا کہ کیا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، دین کی نیت سے کر رہے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں 12 ربیع الاول کی. کتاب اور سنت سے اس کا منانا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک، تو کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان جو ہے ہمارے امام کے بعد، اب مان لیجئے دیکھیے اس میں کیا ہو گیا، کتاب اور سنت سے ربیع الاول کے بارے میں ہی کوئی چیز نہیں ہے. تو بتایا گیا کہ جو آپ نے کہا، جو کرنے کے لیے کہا، جس کا کوئی ذکر ہی نہیں، جو ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے پڑھا، وہ تو کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، وہ کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے. تو جب ایسا ہے ہی نہیں، جب ایسا ثابت ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بدعت کر رہے ہیں، ہم اپنا میتھڈ لے کر آ رہے ہیں. اور جس نے بدعت کی اس کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر کیا ہوتا ہے، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف، یعنی کہ مخالفت کرنی ہے. اب اور ایگزامپل ایک بات بتائیے کہ جو ہم بدعت کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے کہ میں کہوں کہ جو فرض نماز ہے، صبح میں 2 ہے، پھر ظہر میں 4 ہے، پھر عصر میں 4 ہے، اور مغرب میں 3 ہے. تو میں کیا کروں، اس کو
سب کو 4 4 بنا دیتے ہیں، ایکول کر دیتے ہیں، ٹھیک کہ چلو اس مہینے میں بھی کیا کر لیا، عید منا لی، اس مہینے میں بھی ایک اور عید منا لی، اس مہینے میں شب برات منا لی، اس مہینے میں ہم کیا کر ایکولائز کرتے جا رہے ہیں نا، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ڈال دینا ہے. تو اگر میں یہ بات کہوں کہ اس کو ایکولائز کر دیتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ نہیں، فرض نمازیں ہم نہیں کر سکتے. تو وہی چیزیں جو ہیں ویسے سنتوں میں بھی ثابت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ صحیح طریقہ، صحیح طریقے کو آپ نہیں بدل سکتے، اور اگر بدلیں گے تو کیا ہوگا، آپ پر کلیمٹیز آئیں گی، جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 بھی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی ہے بہنوں، کیونکہ دین مکمل ہو گیا اسی دن جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیت فرمائی. دین مکمل ہو گیا، ٹھیک، دین مکمل. عشق، اب پھر یہ تو عشق رسول کی علامت ہے. جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ مناتے ہیں، جو نفرت کرتا ہے وہ اس کا منکر ہوتا ہے نا. عشق رسول کی مرامت ہے. تو کیا نبی کے لیے محبت عید میلاد منانے سے ظاہر ہوتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتی ہوں تو جو انہوں نے کہا کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے تو میں سیدھے راستے پر چلوں گی. پھر بتایا گیا سیدھا راستہ کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جسے کرنے سے بولا، اور جو ہے جسے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس سے چپ رہے، اور پھر جس چیز کا تذکرہ نہیں اسے تو کرنا ہی نہیں ہے. تو کیسے یہ جو ہے عشق رسول کی جو ہے وہ ہو گئی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ ہو گیا. ٹھیک، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ہم بھی ہیں، ہم خوش ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشی ہے، سب کو خوشی ہے، لیکن وہ خوشی شریعت کے تابع، شریعت کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، شریعہ کیا کہا کہ دین کے معاملے میں جو ہے مجھ سے پوچھو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کوئی چیز کر دی، ٹھیک، شریعت کہے گی تو مانیں گے، نہیں کہے گی تو نہیں مانیں گے، اور جس کا نہیں ذکر ہوگا تو اس کو کرنے کی سوچیں گے بھی نہیں بہنوں. ٹھیک ہے، خوشی ہے لیکن اس میں کنڈیشنز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کنڈیشنز رکھ دیں گے جو ہماری پیدا کی ہوئی ہیں. خوشی ہو گئی، وہ صوفے کا اگزامپل دیا تھا کہ یہاں اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو یہاں رکھ لیا، صوفہ وہی ہے، ٹھیک، کیا کیا، اپنے حساب سے رکھ لیا، لیکن اس میں کیا کیا، خوشی ہے، اپنی کنڈیشنز رکھ لی کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہم اس چیز کو یہاں پسند کرتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں. جلوس، جلسے، صدقہ، خیرات، صرف اسی دن، صرف اسی دن، اثر سے مغرب کے بیچ میں یہ اعمال، مغرب سے اثر تک کے بیچ میں یہ اعمال. تو یہ سوال ہے کہ اگر واقعی یہ جو ہے حکم رسول کی علامت ہے یا پھر محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ تھے؟ میں اور آپ. میں اور آپ کون ہے؟ میں اور آپ تو وہ ہیں جو نمازیں بھی جو ہے دیر سے پڑھ رہے ہیں، ہم تو نہیں ہو سکتے بالکل بھی. یا پھر کوئی سی سنت ہو گئی، مسواک ہو گیا، یا کوئی بھی چیز ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو کریں گے، تو ہم تو نہیں ہو سکتے. کون؟ صحابہ. صحابہ محبت کرتے تھے، اپنے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، اپنی حاجاتوں تک کو کیا کر دیا، قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا وہ تھے. تو اگر ہے تو کتنے صحابہ نے دن منایا، کس صحابی سے یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے اس دن کا ذکر کیا، کس دن کا گانا بجانا کیا، کس دن میلاد پڑھا، اور کس دن جو ہے درود شریف پڑھ کر بخشا. اس دن کیا کیا، مسلمان ہونے کے ناطے ہم مطلب دلیل، ہم کیا دیکھو، مسلمان ہونے کے ہم دلیل کے محتاج ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے تو ہمیں بتائیں یہ کہاں لکھی ہے. تو پہلا قرآن، پھر قرآن جو ہے تو پھر یہ کیا ہے، حدیث. کون سی؟ یہ حدیث ہے. کہا نا کہ جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ، اور جو تمہیں دے وہ لے لو. تو ہم اسی چیز کے محتاج ہیں. تو جب حدیث میں ایسا نہیں ہے، جب صحابہ نے ایسا نہیں کیا، اور ایسا نہیں کہ صرف صحابہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ نہیں اس ٹائم پر لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں تو بخشوانے کے لیے ضرورت چاہیے. تو اگر بخشوانے کے لیے ضرورت چاہیے ہوتی تو کیا ہوتا کہ ہر کوئی عید میلاد النبی کی جو ہے مبارکباد ہی دے رہا ہوتا بہنوں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عید مبارک، ٹھیک ہے، پھر جو ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ جاتے کسی بھی چیز سے، بیٹھ جاتے. عمر بن خطاب تھے، وہ بیٹھ جاتے کسی بھی چیز سے کہ ٹھیک ہے اگلے سال جب وہ آئے گا، ربیع الاول آئے گا، تب ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کیا کر دیں گے، جہنم حرام کر دیں گے، اور جنت جو ہے ہم پر واجب ہو جائے گی. اتنا آسان نہیں ہے جنت پانا، اتنا آسان نہیں ہے. انوویشن کا مطلب کیا ہوا، کم کام میں زیادہ وہ. لیکن جو انوویشن شیطان کے ذریعے سے وہ دھوکا ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جانے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کو.
پھر اب روزے کا آ گیا کہ ربیع الاول کے دن جو ہے روزہ ہے، تو ہاں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ کا کیا ہے کہ کیسے منایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منایا اپنا، جیسے مان لیجئے ان کی اس کی بات پیدائش کی بات ہے، روزہ رکھ کر منایا، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں روزے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن جو ہے میرے اعمال جو ہے، نام اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے پیش ہوتے ہیں، ہم سب کے پیش ہوتے ہیں، اور کہا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، یہ نہیں کہا اس تاریخ کو میں پیدا ہوا، تو کیوں ہم سال والا منا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھو وہ ہر منڈے کا روزہ رکھتے تھے، دیٹ مینس وہ ہفتہ منا رہے ہیں، ہفتہ منا بھی نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو کیا کر رہے ہیں کہ میں اب ہر پیر کو، دن کی بات یہاں پر ہوئی کہ اس دن میں انہوں نے روزہ رکھا، سال میں نہیں رکھا کہ آج جو ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی تو آج میں نے روزہ رکھا پھر اگلے سال، نہیں، جو بھی پیر ان کی زندگی میں آیا اس پیر میں انہوں نے روزہ رکھا بہنوں۔ پہلا بتایا کہ نام اعمال، اور اس لیے کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا، تو آپ ہر پیر کا روزہ رکھیں، سال گرہ کا کیوں رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک، ہر پیر کا رکھیں، ہفتہ منایا نہ کہ سال، سال نہیں منا رہے تو ہم کیوں سال منا رہے ہیں؟ ہمیں نہیں منانا چاہیے نا، کیا ہے جس چیز کا تذکرہ ہی نہیں وہ تو ہمیں کرنے کا سوچنا بھی نہیں، اور جس چیز کا ہے صرف وہی کرنا ہے۔ کس اور کیسے منائے؟ روزہ رکھ کر، نہ کہ جھنڈے نکال کر، میلاد پڑھ کر، درود پڑھ کر، ٹھیک۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ جو ہے مطلب قرآن میں ذکر ہے جو کہ ابھی آیا تھا، وہ بدع سماواتی والارض، تو وہ کسی بنایا، انوویشن، بنانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ بدعت، دیکھو بدعت تو وہاں بھی یوز ہو گیا، عربی زبان میں بدعت کا مطلب ہوتا ہے بنانا، کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آسمان اور زمین بنایا تو وہ بنایا اس کو، پہلی بار بنانا کسی چیز کو، ایجاد کیا اس چیز کو، منڈیز، پیر کا دن، الحمدللہ۔ اب قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سورہ یونس میں ذکر آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں، ٹھیک، خوشی منائے۔ تو اب اس کو، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، تو اب اس میں انوویشن دیکھیے کہ قرآن نازل ہونے کی خوشی، قرآن جس پر نازل کیا گیا اس کی پیدائش کی خوشی کیوں نہ منائے، یہ بدعت ہے۔ سورہ یونس کی صرف آیت ہے کہ قرآن نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کی خوشی منائے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کون سا دن سیلیبریٹ کریں جس میں جو ہے قرآن، وہ ہوا قرآن کی خوشی منائے نا؟ ہم قرآن جس پر کیا بولنے لگے یہ لوگ جو بھی بدعت کرتے ہیں کہ قرآن جس پر نازل ہوا اس کی پیدائش ہونے کی خوشی، اور اگر یہ آیت اٹھائی جائے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے ہمیں عید قرآن منانا چاہیے، عید میلاد نہیں۔ تو رمضان کے اندر ہے، شب قدر کی رات ہے، ہاں ہم مان رہے سورہ یونس کی یہ والی بات جو ہے ماننی ہے ہم کو، تو 21، 23، 25، 27، 29 شب قدر آتی ہے، تو ہم سب کس طریقے سے عبادت کر کے اس چیز کو مناتے ہیں۔ تو صحابہ نے اس آیات کو کیسے سمجھا، ہے نا؟ صحابہ نے اس آیات کو کیسے سمجھا؟ شب قدر کی طرح۔ تو اب صحابہ سے زیادہ جو ہے ہماری سمجھ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم تو دن بھر مخالفت کرتے ہیں سنتوں کی، جب بولا گیا کہ نماز اول وقت میں پڑھو تو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیسے جو ہے بول سکتے ہیں کہ ہم اس عشق رسول میں ہے، ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین نے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا۔ تو ہم کون ہیں کسی بھی چیز میں نئی چیز پیدا کرنے والے؟ اور اگر کرتے ہیں تو ہم اپنے طریقے سے اپنی چیز سے کرتے ہیں، اور پھر شیطان ہم کو بہت اچھے سے بہنوں بہکا چکا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے، اور ہم میں سے اگر دن بھر میں بھی ہم کوئی خلاف کیا کرتے ہیں، رسول کرتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف جا کر کوئی بھی چیز کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جتنی بھی میری یہاں بہنیں بیٹھی ہیں، ہم اس چیز پر عمل کرنے کی اور دین کی صحیح سمجھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔